اللہ رب العزت کا کروڑ حمد و شکر کہ جس کی توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ میں ہم اللہ کے گھر میں موجود اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے جمع ہوئے۔ بے حد درود و سلام نبی مکرم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کی محنتوں سے یہ پیارا دین ہم سب کو نصیب ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس دین کو بطور نظام دنیا میں رائج کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے، نماز کو قائم کیا جائے اور زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہو تو اس کو ادا کیا جائے، رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا اور اسی طرح اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرنا بھی ضروری قرار دیا گیا۔ 5 چیزوں پر بنیاد رکھی گئی۔ آج ہم اسی بنیادی 5 چیزوں میں سے جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اور اس کی اہمیت اور اس کا مقصد کیا ہے۔ زکوٰۃ کا خوبصورت نظام جب قائم ہو جاتا ہے تو لوگوں کو اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے جگہ جگہ در بدر ٹھوکریں کھانا نہیں پڑتی، بلکہ ہر مسئلے کا حل ان کی دہلیز پر کر دیا جاتا ہے اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب دنیا میں جتنی بھی فلاحی ریاستیں دیکھ لیں، جب انہوں نے اپنا معاشی پلان ترتیب دیا تو انہوں نے جو رہنمائی حاصل کی تو وہ اسی قرآن سے حاصل کی۔ آج پریکٹیکلی لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ یہ ایسا خوبصورت نظام ہے ان کا جس کی رہنمائی انہوں نے قرآن سے لی کہ ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لیے نہ کسی ادارے کے پاس جانا پڑتا ہے، نہ دفتروں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، بلکہ ایک SMS سے ہی کافی ہوتا ہے۔ بنیادی سہولیات لوگوں کو گھروں تک پہنچانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس قرآن سے فیض حاصل کر کے اغیار نے تو خوبصورت مثالیں قائم کر دی اور ہمارے لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں، لیکن ہم اس قرآن کے ہوتے ہوئے بھی اس نظام کو قائم آج تک نہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری قوم بھکاری بن چکی ہے، اور آج کل کے جو ماحول میں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر یہ بھکار بن ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کو ایک جملے میں اگر آپ سننا چاہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کے 82 مقامات ایسے ہیں جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ تغابن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، تم اللہ کو قرض حسنا دو اور خوش دلی سے دو، فرمایا اللہ تمہیں 2 گنا کر کے واپس لوٹا دے گا۔ کہیں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ تمہارے ایمان کو مکمل کر دے گا، اور سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فرمایا گیا کہ چاہتے ہو کہ اگر تمہاری توبہ قبول ہو جائے تو پھر تم زکوٰۃ ادا کیا کرو، اللہ تمہاری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور تمہارے بھائی چارے میں بھی اضافہ فرما دے گا، یعنی نفرتوں کو ختم کر دے گا۔ زکوٰۃ ایسا خوبصورت عمل ہے جس سے بھائی چارے میں فروغ ملتا ہے، ایک دوسرے کا احساس ہمیں پیدا ہوتا ہے،
حدیث پاک میں ایمان کی لذت، حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان کی لذت کو پانا چاہتے ہو، ایمان کی لذت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ حضرت عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے تم رب ذوالجلال کی عبادت کرو اور اپنے مال کی زکات دو، اللہ تمہیں ایمان کی لذت عطا فرما دے گا۔ میں نے جو آیت کریمہ خطبہ میں تلاوت کی، رب ذوالجلال نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے نماز کو قائم کیا، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکات کو ادا کیا، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فرمایا ان کا اجر رب کے پاس بڑا خوبصورت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم دنیا اور آخرت میں بے خوف ہو کے جینا چاہتے ہو، اطمینان اور سکون کی زندگی چاہتے ہو، تو فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے، زکات ادا کرنے والے ہوں گے، اللہ انہیں دنیا کے خوف میں بھی مبتلا نہیں کرے گا اور آخرت کے سارے غم بھی ان سے دور کر دے گا۔ یعنی خوف جو ہوتا ہے نا، وہ دنیا کا ہوتا ہے، کہیں میرا مال نہ چھن جائے، میری اولاد نافرمان نہ ہو جائے۔ خوف دنیا کا، پریزنٹ حال کا ہوتا ہے، اور غم جو ہوتا ہے فیوچر کا ہوتا ہے۔ اللہ گارنٹی دے رہا ہے، فرمایا تم اپنے مالوں کی زکات نکالتے رہنا، اللہ تم سے دنیا کے خوف بھی دور کر دے گا اور آخرت کے غم سے بھی تمہیں محفوظ فرما دے گا۔ سورہ لقمان، اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 4 اور 5، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، فرمایا وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکات کو ادا کرتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ تین باتیں کی ہیں، وہ کون ہیں، ان کا اجر کیا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں؟ تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے بندے کو سند دے رہا ہے کہ لوگوں اگر تم ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو اور کامیابی چاہتے ہو تو پھر نماز کو قائم کرو، زکات کو ادا کرو اور آخرت کے دن پر یقین رکھو۔ ایک بڑی پیاری ایمان افروز حدیث مبارکہ سنیے۔ ایک دیہاتی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، مجھے کوئی آسان سی بات بتا دیں، زیادہ لمبی چوڑی باتیں مجھے شاید سمجھ نہ آئے، سادہ بات بتائیں، میں سادہ آدمی ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا، نماز جو تم پر فرض کی گئی ہے اس کو ادا کرنا، زکات جو فرض ہے اسے ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا جو تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ سادہ آدمی تھا، اس نے حضور کے یہ جملے سنے تو عرض کیا اللہ کی عزت کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نے فرما دیا نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، بس اتنا ہی میں عمل کرتا رہوں گا۔ یہ بات کہہ کے وہ جا رہا تھا، اللہ کے نبی دوسرے صحابہ کو متوجہ کر کے فرما رہے تھے، لوگوں اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو، کامیاب دیکھنا ہو تو میرے اس دیہاتی صحابی کو دیکھنا۔ حاضرین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا نے گارنٹی دی کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ حدیث پاک میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا، فرمایا گیا کہ تم اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا شروع کر دو،
اللہ تمہاری عزت میں اضافہ فرما دے گا، اور تم عاجزی اختیار کرو، جتنا تم جھکتے چلے جاؤ گے اللہ تمہیں اتنی بلندیاں عطا کرتا چلا جائے گا۔ اور فرمایا کہ تم صدقہ کرو، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارے مال میں رب کبھی کمی نہیں آنے دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو مال ہے نا، دنیا کا مال، یہ بعض اوقات شر لاتا ہے اپنے ساتھ، اور اس کی تصدیق قرآن نے کی نا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا مال اور اولاد آزمائش ہیں، لیکن فرمایا کہ مال میں سے زکوٰۃ نکال دو فتنہ ختم ہو جائے گا، اور اولاد کی تربیت قرآن کے مطابق کر دو، اللہ تمہیں اولاد کی آزمائش سے بھی بچا لے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا تم صدقہ دیا کرو، یہ دنیا اور آخرت کے سکون کا سبب بن جائے گا۔ بلا شبہ صدقہ رب ذوالجلال کے غضب کو ختم کر دیتا ہے، اور روز قیامت یہ صدقہ تمہارے لیے سائبان بن جائے گا، یعنی جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن تمہارے لیے یہ مال جو تم نے خرچ کیا ہے، یہ صدقہ، یہ مال تمہارے لیے سائبان بن جائے گا۔ حاضرین محترم، اسلام کا یہ مزاج ہے کہ جس چیز کی اہمیت بڑی بیان کی جائے، فضیلت بڑی بیان کی جائے، جب ہم وہ عمل نہیں کرتے تو اس پر وعید بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے، سزا بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو اور پھر وہ اسے ادا نہ کرے، فرمایا قیامت کے دن آگ اسے لپیٹ لے گی۔ قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، فرمایا وہ لوگ جو مال کو جمع کرتے رہتے ہیں، سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو فرمایا ان کے لیے کیا ہے، فبشرہم بعذاب الیم، فرمایا انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قانون کی سوچ تھی، اسے بھی کہا گیا تھا نا زکوٰۃ دو، تو وہ پیسے گننے لگ گیا، اوہو اتنے کم ہو جائیں گے۔ آج بھی لوگ بڑا حساب کتاب کرتے ہیں، بڑے مسائل پوچھتے ہیں کہ ایسے ہے تو ایسے کر لیں، کیسے ہوگا، اس پہ کتنا ہے، تو فرمایا کہ یہ قانون کی سوچ ہے کہ اس نے حساب کتاب لگایا اور پھر انکار کر دیا، تو رب ذوالجلال نے اس کے مال سمیت اسے زمین بوجھ کر دیا تھا، اور دنیا والوں کو پیغام دیا کہ یہ مال ہم نے تمہیں دیا ہے اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کرنا، اور یہ 2.5% لینا مقصد نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اب دیکھیں نا قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان والوں کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ فرمایا ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے کہ جب مال ہم نے دیا ہے ہمیشہ اس میں سے خرچ کرنے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں، وہ بے دریغ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور وعدہ کس نے کیا ہے؟ فرمایا ہم نے دیا ہے، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، ایک کے بدلے 10 میں دوں گا، اور پھر اجر بڑھا دوں گا تمہارا 70 گنا تک۔ ایک جگہ فرمایا اجرہم بغیر حساب، ہم تمہیں بے حساب بھی عطا کر سکتے ہیں، کیونکہ سارے خزانوں کا مالک جو میں خود ہوں۔ رب ذوالجلال جب مالک ہے، واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، فرمایا غنی تو میں ہوں، تم سارے میرے فقیر بندے ہو، دیا میں نے ہے، میرے مال میں سے خرچ کرو۔ حاضرین محترم، ہم خرچ کیوں نہیں کرتے؟ قرآن نے اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی کی، فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں خوف زدہ کرتا ہے کہ مال خرچ نہ کرنا، کم ہو جائے گا، حساب و کتاب میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں کیا کہتا ہوں، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، فرمایا تم میرے لیے ان میں سے خرچ کرو، میں تمہاری بخشش بھی فرما دوں گا اور تمہیں فضل عظیم بھی عطا فرماؤں گا۔ اور نہیں مال کی بات تو یاد رکھ لو، اس وقت تک مرنے نہیں دوں گا جب تک تمہارا مال بڑھا نہیں دوں گا۔
واللہ واسع علیم، فرمایا اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑا علم والا ہے۔ یہ پیغام ہم تک بھی پہنچا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تک بھی پہنچا، لیکن حضور کے صحابہ کا یقین کامل ایسا تھا کہ گویا جنت جس کا وعدہ کیا جا رہا تھا انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی تھی، وہ دیکھ رہے ہوتے تھے، اس لیے وہ بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ وہ جب بھی انہیں پکارا گیا، میں ایک غزوے کی 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان صحابہ کا اجر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ کو مقصد ہے کہ شوق دلانا۔ اب 20-25 منٹ میں اگر ہم مسائل پر گفتگو کرنا شروع کر دیں تو ہم اپنے اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ مسائل سمجھنے کے لیے ہم آپ کے پاس 24 گھنٹے موجود ہیں۔ یہ جو مقصد خطبہ اجماع کا ہوتا ہے کہ ہم اس میں ترغیب دلائیں، اہمیت بتائیں اور وہ وعیدیں بھی سنائیں کہ اگر ہم اس کام سے کوتاہی کریں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ صحابہ کرام کی شان کیا تھی؟ غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ بما ساز و سامان اللہ کے نبی کے حکم پر قربان کر دیا اور 300 درہم الگ سے دیے۔ اب وہ 300 درہم میرے آقا کبھی اس ہاتھ پر ڈالتے ہیں تو کبھی اس ہاتھ پر ڈالتے ہیں اور فرماتے کیا ہیں، عثمان آج کے بعد تمہیں تمہارا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی کہ تم جنت میں داخل نہ ہو سکو۔ یہ اجر بتا دیا حضرت عثمان غنی۔ اب ان کے بعد باری آئی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا شان ہے اس صحابی کی، آدھا مال اپنے گھر کا لے آئے اور دل میں خیال کیا تھا کہ آج ابو بکر سے آگے بڑھنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شوق دیکھیے صحابہ کا، قرآن نے کہا نا نیکی میں آگے بڑھو، تو آج ہم حسد میں آگے تو بڑھتے ہیں، نیکی میں آگے نہیں بڑھتے، کینہ میں آگے بڑھتے ہیں لیکن نیکی میں آگے نہیں بڑھتے۔ صحابہ کا شوق تھا کہ آج نیکی میں آگے بڑھنے کا وقت ہے، آدھا مال لے کر آئے، لیکن حضور بھی جانتے تھے کہ عمر کی مراد کیا ہے اور ان کے بعد میرے ابو بکر کی باری ہے۔ کہ حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ عمر تو کتنا مال لے کر آیا ہے، میرے آقا نے سوال ہی بدل دیا، فرمایا ما ترکت لأہلک، عمر یہ بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے۔ اب یہ سوال بنتا نہیں ہے، آپ دیکھیں نا کوئی بندہ جائے چیریٹی کرنے کے لیے، سمجھیے گا وہ محتمم صاحب کے پاس جاتا ہے، جناب یہ 1 لاکھ روپیہ لے لے، تو وہ آگے سے یہ پوچھیں گے کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ وہ اگر پوچھ لیا تو کہے گا یار تینوں میرے نال مسئلہ کی ہے، میں جو لے کر آیا وہ قبول کرو، میرے گھر میں کیا ہے تمہیں اس سے کیا سروکار۔ تو حضور نے یہاں یہ نہیں پوچھا عمر کیا لائے ہو، فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ حضرت عمر کہتے جب سوال پوچھا تو میں تو بس وہیں پر ہی میری تو بس ہو گئی، یا رسول اللہ آدھا مال لایا ہوں۔ اب جناب ابو بکر کی باری آ گئی۔ اللہ اکبر، کون ہے ابو بکر؟ ایک بڑے نوجوان شاعر ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت خیرات تحسین پیش کیا ہے جناب سیدنا ابو بکر کو۔ کہتے ہیں کہ دنیا صداقت میں وہ اس شان سے آیا، دنیا صداقت میں وہ اس شان سے آیا، ویسے نہ کوئی دوسرا ایمان سے آیا، یوں ہی تو نہیں کہتے انہیں صدیق ہم، یہ نام بھی ہمیں آقا کے فرمان سے آیا۔ اس نین میں وہ ثانی ہے، اول ہے محمد، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس نین میں وہ ثانی ہے، اول ہے محمد، اس عہدے کا اعلان بھی قرآن سے آیا۔ ابو بکر آ گئے ہیں، پوچھا اے میرے ابو بکر تو کیا چھوڑ کے آیا ہے اپنے گھر والوں کے لیے؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں ترکت اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ سب کچھ ہی لے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کا رسول چھوڑ گیا۔ یہ منظر کیسا عجیب ہوگا کہ ادھر سے جناب ابو بکر گفتگو کر رہے ہیں، جبریل امین آئے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ابو بکر کو رب سلام کہتا ہے، اور ساتھ یہ بھی پوچھتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھئے اس حال میں تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ
अना रब्बि रादिन, मौला मैं तुझसे बड़ा ही राजी हूँ। अब अजर क्या था? अजर सुनिए, जिब्रील अमीन को देखा तो टाट का लिबास पहना है, आज नूरी लिबास नहीं पहना। तो कहा जिब्रील ये क्या माजरा है? कहा या रसूल अल्लाह, आज अबू बकर हर चीज कुर्बान करते हुए आपकी कदमों पर हर चीज को कुर्बान करके टाट का लिबास पहनकर आ गया है। आज रब्बे जुल जलाल ने नूरी फरिश्तों को हुक्म दे दिया है कि आज अपने नूरानी लिबास उतार दो। आज जो मेरे अबू बकर ने पहना है तुम भी वही ज़ेब तन कर। सुभान अल्लाह। है मदनी दा मंसूर नजर, सिद्दीक अकबर कुर्बान थिरे, कुर्बान मंजे हर शाम सहर, सिद्दीक अकबर। इसी असना में एक सहाबी हो रहा है, चंद खजूरें उसी दिन मजदूरी की तो मिली, तो हुजूर की बारगाह में पेश कर दी। अब यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, माल ज्यादा हो या कम हो, क्वालिटी देखता है रब्बे जुल जलाल, क्वांटिटी नहीं देखता। वो खजूरें उस ढेर पर रख दी और फरमाया लोगों सुन लो, जितना अजर उस्मान गनी को मिला है, जितना अजर उमर फारूक को मिला है, दीगर सहाबा को मिला है, उतना ही अजर मेरे इस सहाबी को भी मिला। वो खजूरें भी कबूल हो गई। तो मकसद अल्लाह की रजा को हासिल करना है। ज़कात के जरिए भी 2.5% लेना मकसद नहीं है। दूसरा मकसद क्या है? हाज़रीन मोहतरम, रब्बे जुल जलाल ने हुक्म दिया ज़कात अदा करो। किसको अदा करें? बंदे बंदों को दे, मालदार गरीबों को दे, अमीर अपने मातहतों को दे। जब ज़कात देगी तो फिर क्या होगा? फरमाया खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका, सूरह तौबा आयत नंबर 103। फरमाया खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका, ऐ महबूब इनसे ज़कात लीजिए, सदका लीजिए, वसूल कीजिए। जब उन्होंने माल की ज़कात दे दी तो अब क्या होगा? इनाम क्या मिलने वाला है? फरमाया तुतहहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, तुमने माल की ज़कात दे दी, रब्बे जुल जलाल ने तुम्हारे माल को भी पाक कर दिया, तुम्हारे नफ्स का तज़किया भी कर दिया। यानी तुम्हारा माल भी पाक, तुम्हारा हाल भी पाक। रब्बे जुल जलाल को 2.5% की कोई जरूरत नहीं। वो चाहता ये है कि तुम्हारे रवैये में तब्दीली आए, तुम्हें गरीब की गुर्बत का पता चले, तुझे मोहताज की मोहताजी का पता चले, तुझे परेशान हाल की परेशानी का एहसास पैदा हो। ये एहसास पैदा करवाना, ये जरूरतमंद की जरूरत का वो जो एक एहसास है, जब तक ये तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होता, रब्बे जुल जलाल ने तुम्हारी ज़कातों को करना क्या है? फरमाया तुम्हारे हाल को हम पाक करना चाहते हैं, तुम्हारे माल के साथ साथ। एक सहाबी थे, गरीब थे, जब ये खुशखबरी सुनी तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खुशखबरी तो उनके लिए है जो अपने माल की ज़कात देंगे, तो मुझ जैसे गरीब भी हैं जो ज़कात दे नहीं सकते, हमारे लिए भी कुछ है। तो मेरे आका ने फरमाया तुमने सवाल किया है, अब मेरा जवाब सुनो। हुजूर ने फरमाया तबस्सुमुका फी वजह अखी का सदका, फरमाया तुम अपने भाई से मुस्कुरा के मिल लो, ये भी सदका है। अच्छी बात बताना सदका है, नेकी के रास्ते पर लगाना सदका है, बुराई से रोकना सदका है, रास्ते से पत्थर को हटा देना भी सदका है। फरमाया ये तुम करके देख लो, अल्लाह तुम्हें भी वही अजर अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, पैगाम की तरफ बढ़ते हैं। आज जब कुरान और हदीस की ये वाज़ेह तालीमात हम तक पहुंच गई, सहाबा वो थे कि जिन्होंने सुना और फिर जिहाद फी सबीलिल्लाह का मौका आया तो उन्होंने अपने मालों को खर्च किया। जब भी उन्हें पुकारा गया उन्होंने माल खर्च करने में दरेर नहीं किया। फिर हम देखते हैं कि जिन्होंने यकीन के साथ माल को खर्च किया, ज़कात के निज़ाम को कायम किया, रब्बे जुल जलाल ने उन्हें इसी जमीन की हाकिमियत भी अता फरमाई। कैसरो किसरा के खजाने भी उनके कदमों में ढेर कर दिए। और ये वो दौर था जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि जिन्होंने बड़े फख्र से कहा था, खुद मदीना में बैठे थे लेकिन ऐलान कर दिया कि फुरात के किनारे पर अगर बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया तो उमर से पूछा जाएगा। ये वो दौर था कि जब एक बेटी सैकड़ों मील सहरा में सफर करती, सोने चांदी
زکات ماں کا وظیفہ لگ جاتا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب زکات لینے والے تو ہوتے تھے، زکات دینے والے بہت تھے، لیکن زکات لینے والا نظر نہیں آتا تھا۔ حاضرین محترم، جب یہ زکات کا نظام قائم ہو گیا تو تب یہ فلاحی ریاست قائم ہوئی، اور جب یہ فلاحی ریاست قائم ہوئی کیسے؟ تب جب ہم نے دیکھا کہ عملی طور پر قرآن کو نافذ کر دیا گیا۔ آج قرآن سے ہم دور ہو گئے تو ہمیں کروڑوں اربوں کے محلات میں بھی ہمیں سکون اور چین کی نیند میسر نہیں ہے۔ ہمیں سیکورٹی کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں جناب والا وہ الیکٹرک بار کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں خاردار تاروں کی ضرورت پڑتی ہے، حالانکہ ہم اس رب ذوالجلال کے ماننے والے ہیں جس کی شان یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ فرمایا ہم نے تم پر ایسا سیکورٹی کیمرہ فٹ کر رکھا ہے کہ وہ رب ذوالجلال کہ جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، لیکن کیا کہیے کہ ہم اس دور میں زندہ ہیں کہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا۔ بات تو ہم اس دور کی کر رہے ہیں نا کہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی، اپنا ہم فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، اب یار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، انجام آزادی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے، جو درس شاہ بدہا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، آزان تو اب بھی آتی ہے مسجد کی فضاؤں سے، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اللہ کریم ہم سب کو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنے اور ایک فلاحی ریاست کے قیام کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔